السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم میں خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کا سبق ہمارا انوار شریعت میں ہے کنویں کا بیان۔ آج کے سبق میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کنواں کیسے ناپاک ہو جاتا ہے، کنواں پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کنواں میں کون جانور گر جائے گا جس سے ناپاک ہوگا۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈول کتنا بڑا ہونا چاہیے اور کتنا پانی نکالنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور مسائل کو سمجھیں اور جانیں۔ تو چلیے ناظرین، میں سبق شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ تو دیکھیں ناظرین، کنویں کا بیان۔ سوال: کنواں کیسے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: کنویں میں آدمی، بیل، بھینس یا بکری گر کر مر جائے یا کسی قسم کی کوئی ناپاک چیز گر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ بہار شریعت۔ سوال: کنویں میں اگر کوئی جانور گر جائے اور زندہ نکال لیا جائے تو کنواں ناپاک ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر کوئی ایسا جانور گر گیا کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے، جیسے کتا اور گیدڑ وغیرہ، تو کنواں ناپاک ہو جائے گا، اور وہ جانور گرا جس کا جھوٹا ناپاک نہیں، جیسے گائے اور بکری وغیرہ، اور ان کے بدن پر نجاست بھی نہ لگی ہو، تو گر کر زندہ نکل آنے کی صورت میں جب تک ان کے پاخانہ یا پیشاب کر دینے کا یقین نہ ہو، کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ اب آگے ہے سوال: کنواں اگر ناپاک ہو جائے تو کتنا پانی نکالا جائے؟ جواب: اگر کنویں میں نجاست پڑ جائے یا آدمی، بیل، بھینس، بکری یا اتنا ہی بڑا کوئی دوسرا جانور گر کر مر جائے، یا دو بلیاں مر جائیں، یا مرغی اور بطخ کی بیٹ گر جائے، یا مرغا، مرغی، بلی، چوہا، چھپکلی یا اور کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے، یا ایسا جانور گر جائے جس کا جھوٹا ناپاک ہے، اگرچہ زندہ نکل آئے، جیسے سور اور کتا وغیرہ، تو ان سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے گا، سبھی پانی نکالا جائے گا۔ پھر سے یہ مسئلہ آپ غور سے سنیں۔ دیکھیے سوال ہے: کنواں اگر ناپاک ہو جائے تو کتنا پانی نکالا جائے؟ کنواں ہو یا بور ویل ہو یا ویل ہو، کنواں کو انگلش میں ویل بولتے ہیں، اور بور ویل ہو، اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔ دیکھیے جواب: اگر کنویں میں نجاست پڑ جائے یا آدمی، بیل، بھینس، بکری یا اتنا ہی بڑا کوئی دوسرا جانور گر کر مر جائے، یا دو بلیاں مر جائیں، یا مرغی اور بطخ کی بیٹ گر جائے، یا مرغا، مرغی، بلی، چوہا، چھپکلی یا اور کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے، یا ایسا جانور گر جائے جس کا جھوٹا ناپاک ہے، اگرچہ زندہ نکل آئے، جیسے سور اور کتا وغیرہ، تو ان سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے گا، سبھی پانی نکالنا پڑے گا، تب کنواں، بور ویل وغیرہ پاک ہوگا۔ یہ مسئلہ بہار شریعت عالمگیری، فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ سوال: اگر چوہا، بلی کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لی جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر چوہا، چھچھندر، گوریا چڑیا، چھپکلی، گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور
کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو 20 ڈول یعنی 20 بالٹی 20 باکٹ 20 ڈول سے 30 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ اور اگر بلی، کبوتر، مرغی یا اتنا ہی بڑا کوئی دوسرا جانور کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولے پھٹے نہیں تو 40 ڈول 40 بالٹی 40 باکٹ 40 ڈول سے 60 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ سوال: ڈول کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ جواب: جو ڈول کنویں میں پڑا رہتا ہے وہی ڈول معتبر ہے۔ جو کنواں کے پاس جو رہتا ہے بالٹی جو ڈول رہتا ہے وہی اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ڈول خاص نہ ہو تو ایسا ڈول ہونا چاہیے کہ جس میں 1 صاع یعنی تقریباً 5.25 کلو پانی آ جائے۔ سوال: کنویں کا پانی پاک ہو جانے کے بعد کنویں کی دیوار اور ڈول رسی کو بھی پاک کرنا پڑے گا یا نہیں؟ جواب: کنویں کی دیوار اور ڈول رسی کو نہیں پاک کرنا پڑے گا۔ پانی پاک ہونے کے ساتھ یہ سب چیزیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو کنویں کے تعلق سے بتایا۔ کنویں کے تعلق ہو یا اس میں بور ویل کا تعلق ہو، اگر اس میں نجاست گر جائے یا کوئی چھوٹا جانور وغیرہ گر کر مر جائے تو کیسے پاک کریں گے، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ آپ اس پر عمل کریں اور مسائل سیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور آگے سبق ہوگا ناظرین نجاست کا بیان۔ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔